تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کا تجربہ ہر سال دنیا کی 1 ارب سے زائد آبادی کرتی ہے، یعنی رمضان۔ جی بالکل، 1 ارب سے زیادہ لوگ، یہ واقعی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ بالکل، اور سچ پوچھیں تو ہم آج ان روایتی یا جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں نا، ان سے ذرا ہٹ کر بات کریں گے۔ مطلب ہم سیدھا ان سائنسی پہلوؤں اور نفسیاتی اثرات کی طرف جائیں گے جنہوں نے مجھے ذاتی طور پر بہت حیران کیا ہے۔ ہاں، وہ تاریخی حقائق اور سائنسی پہلو جو عام طور پر روزمرہ کی گفتگو میں کہیں چھپ جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ہمارے پاس آج ایک بہت ہی جامع قسم کا ماخذ موجود ہے جو رمضان کے ہر پہلو پر بات کرتا ہے، اور آج کا ہمارا مقصد اس پورے عمل کو سمجھنا ہے، خاص طور پر یہ دیکھنا ہے کہ معلومات کی کھوج میں رہنے والے ذہنوں کے لیے اس میں کیا نئے زاویے اور کیا نئے آہا مومنٹس چھپے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو چلیں اس موضوع کی تہ کھولتے ہیں۔ ضرور، اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کسی ایسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں جس پر اتنے بڑے پیمانے پر عمل ہوتا ہو تو اس کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ محض 1 مہینے کے لیے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی سادہ سی مشق نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا لائف سٹائل، ایک گہرا فلسفہ، اور اگر سائنسی زبان میں کہیں تو انسانی جسم کو ریسیٹ کرنے کا ایک کمال کا نظام موجود ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ سب کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے انسانی دماغ اور معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آئیے بالکل آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، لیکن میں جب اس حوالے سے ریسرچ پڑھ رہی تھی تو ایک بہت ہی حیرت انگیز حقیقت سامنے آئی۔ اچھا، وہ کیا؟ لفظ رمضان دراصل ایک عربی لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے شدت گرمی، جھلسی ہوئی زمین، یا پھر راشن اور خوراک کی کمی۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے نا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اتنے مقدس اور روحانی مہینے کا نام کسی ایسی چیز پر کیوں رکھا جائے گا جو سننے میں اتنی سخت اور مشکل لگتی ہے؟ کیا یہ نام تھوڑا سا ڈرانے والا نہیں لگتا؟ دیکھیں، یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نام خود روزے کے پورے فلسفے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہا ہے۔ شدید گرمی یا جھلسی ہوئی زمین کو اگر ہم ایک مثال کے طور پر دیکھیں، مثال کے طور سے دعا، تو جیسے ایک سونار سونے کو بھٹی میں ڈال کر شدید تیز آنچ دیتا ہے تاکہ اس کی تمام ملاوٹ اور کچرا جل جائے اور خالص سونا باہر آئے، بالکل اسی طرح رمضان کا یہ مہینہ انسانی روح اور جسم کو ایک سخت نظم و ضبط کی بھٹی سے گزارتا ہے۔ واہ، کیا کمال کی تشبیہ ہے، کندن بنانے والا عمل۔ جی بالکل، تاکہ انسان کے اندر کی تمام روحانی اور جسمانی آلائشیں ختم ہو جائیں۔ اور جہاں تک بات ہے راشن کی کمی کی، تو یہ دراصل یاد دلاتا ہے کہ ہم کیسے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کنزیوم کرتے رہتے ہیں۔ ہاں واقعی، ہماری تو پوری زندگی ہی کھانے پینے کے گرد گھومتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس مہینے میں انسان اپنی بنیادی ضروریات کو محدود کر کے یہ سیکھتا ہے کہ اس کا اپنی خواہشات پر کتنا کنٹرول ہے۔ اور اسی مہینے کی اہمیت اس لیے بھی سب سے زیادہ ہے کیونکہ اسی میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا تھا، جو اسے سال کا سب سے مقدس مہینہ بناتا ہے۔ یعنی وہ شدید گرمی دراصل انسان کو اندر سے نکھارنے کا ایک عمل ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب اگر ہم روزمرہ کے معمول کی بات کریں جسے روزہ کہا جاتا ہے، تو یہ بھوک سے آگے کا ایک بہت طویل سفر ہے۔ بالکل، بہت طویل اور گہرا سفر۔ اس کی روٹین کچھ یوں ہوتی ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے اٹھ کر ایک کھانا کھایا جاتا ہے جسے سحری کہتے ہیں، اور پھر سورج غروب ہونے تک یعنی مغرب تک کچھ بھی کھانا پینا سختی سے منع ہوتا ہے، یہاں تک کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا جا سکتا۔ صحیح، اور اسی میں تو اصل امتحان ہے۔ ہاں، لیکن اس پورے عمل میں ایک بہت ہی متوازن اپروچ نظر آتی ہے۔ بیماروں، حاملہ خواتین، بزرگوں اور 12 سال سے کم عمر بچوں کو اس روزے سے استثناء حاصل ہے۔ مطلب مقصد خود کو جان بوجھ کر کسی خطرے میں ڈالنا نہیں ہے تاکہ صحت متاثر نہ ہو۔ بالکل، اور یہ چھوٹ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ روزے کا مقصد جسم کو کوئی سزا دینا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے کیوں پر بات کریں، یعنی اس کی اصل وجہ کیا ہے، تو روزے کا مقصد انسان کے دل و دماغ کو دنیا کی اس تیز رفتار دوڑ سے نکال کر ایک پرسکون روحانی حالت میں لانا ہے۔
ایک طرح کا ڈیجیٹل اور فزیکل ڈیٹاکس۔ ایگزیکٹلی، ڈیٹاکس ہے۔ ہم سارا سال مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جب ایک انسان اپنی مرضی سے اپنی سب سے بنیادی ضرورت یعنی خوراک اور پانی کو چھوڑتا ہے تو وہ دراصل خود احتسابی کی ایک زبردست مشق کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جی، آپ سوچئے سارا دن آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے، آپ کو بھوک بھی لگی ہے، لیکن آپ نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ عمل انسان کے اندر قوت ارادی یعنی ول پاور کو انتہائی مضبوط کر دیتا ہے، اور اس کا ایک اور بہت بڑا مقصد معاشرے کے ان کم مراعات یافتہ لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنا ہے جن کے پاس واقعی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ بھوک کا احساس کر کے ہی بھوکے کا درد سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور یہی چیز ایک پرسکون اور طمانینت کا احساس لاتی ہے جو اس مشق کا بنیادی ہدف ہے۔ یہ قوت ارادی والی بات بہت اہم ہے، اور یہ صرف روزے کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس پورے مہینے میں عبادات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو انسان کو مسلسل متحرک رکھتا ہے۔ جی، انسان دن رات ایک خاص قسم کے نظم و ضبط میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے پڑھا کہ سنی مسلمان رات کے وقت عشاء کے بعد تراویح نامی ایک مخصوص نماز ادا کرتے ہیں۔ اس میں روزانہ قرآن کا ایک جز مطلب 30واں حصہ پڑھا جاتا ہے تاکہ مہینے کے آخر تک پورا قرآن مکمل ہو جائے۔ یہ کتنا زبردست کمٹمنٹ ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور وسیع کر کے دیکھیں تو یہ مہینہ صرف ذاتی عبادت خانے تک محدود نہیں رہتا، اس کا ایک بہت بڑا معاشی اور سماجی پہلو بھی ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے نا؟ جی، زکوٰۃ کا نظام۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر ایک مالی صدقہ ہے جو ان لوگوں پر فرض ہے جن کی دولت ان کی بنیادی ضروریات سے زیادہ ہو۔ اس حد کو نصاب کہا جاتا ہے، یعنی ایک قسم کی بیس لائن۔ بالکل، ایک کم از کم حد۔ اگر دولت اس نصاب سے زیادہ ہے تو وہ حصہ دینا لازمی ہے، اگرچہ یہ سال کی کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ رمضان کو ہی زکوٰۃ کے حساب کتاب اور تقسیم کے لیے چنتے ہیں کیونکہ اس مہینے میں ہمدردی کا جذبہ عروج پر ہوتا ہے۔ اور اسی سخاوت کا اثر ہمیں معاشرتی سرگرمیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ لوگ افطار کے لیے خاص کھانے بناتے ہیں، تحائف خریدتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم ممالک میں بھی رات کے وقت بازار کھل جاتے ہیں۔ رات کے وقت ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے۔ ہاں، دن میں بازار خاموش ہوتے ہیں لیکن افطار کے بعد رات گئے تک چہل پہل رہتی ہے۔ دن کی خاموشی اور رات کی اس رونق کے درمیان ایک بڑا خوبصورت سماجی پہلو نظر آتا ہے۔ یہی توازن تو اس پورے مہینے کی جان ہے، اور پھر اسی مہینے کے آخری حصے میں کچھ انتہائی اہم ایام آتے ہیں جیسے کہ لیلۃ القدر۔ جی بالکل، لیلۃ القدر جسے اکثر نائٹ آف پاور یا فیصلوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی صحیح تاریخ صرف خدا اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ یعنی یہ کسی کیلنڈر پر فکس نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کوئی ہوگی۔ جی نہیں، یہ چھپی ہوئی ہے، اور اسے چھپانے کی وجہ نفسیاتی طور پر بہت کمال ہے۔ اگر لوگوں کو ایک مخصوص رات کا پتہ چل جاتا تو شاید وہ صرف اسی ایک رات کو عبادت تک محدود رہتے۔ تاریخ چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ رمضان کی آخری 10 تاک راتوں میں مسلسل عبادت کریں اور اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ یعنی آخری لمحے تک اپنی لگن کو برقرار رکھنا۔ بالکل، قرآن کی سورۃ القدر میں اس رات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ایک انتہائی روحانی تجربہ ہے۔ یہ مسلسل کوشش میں لگے رہنے والی بات بہت متاثر کن ہے، اور پھر اسی محنت کے بعد وہ دن آتا ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، عید الفطر۔ یہ روزے کھولنے کا تہوار ہے جو 29 یا 30 دن کے بعد نیا چاند نظر آنے پر منائی جاتی ہے۔ جی، اور اس دن تو خوشی کا ماحول ہی الگ ہوتا ہے۔ بالکل، لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور اس دن زکوٰۃ الفطر بھی دی جاتی ہے جو غریبوں کے لیے ہوتی ہے۔ پھر 2 رکعت کی غیر لازمی نماز ادا کی جاتی ہے۔ ویسے مجھے اس حوالے سے شمالی امریکہ کے مسلمانوں کی ایک بڑی دلچسپ بات معلوم ہوئی۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ چونکہ وہاں عید کوئی سرکاری تہوار نہیں ہے اور چاند نظر آنے تک یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ عید کس دن ہے، تو وہاں مسلمانوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام سے 2 دن کی چھٹی پہلے سے لے لیں، بالکل ویسے ہی جیسے کرسمس پر لوگ خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے چھٹیاں لیتے ہیں۔ یہ بہت عملی مشورہ ہے آج کی کارپوریٹ دنیا میں۔
ہاں، اور مزید یہ کہ عید کے بعد شوال میں 6 روزے رکھنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان 6 روزوں کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ شوال کے روزے دراصل اس روٹین کو ایک دم سے نہ توڑنے کا طریقہ ہے تاکہ جسم آہستہ آہستہ نارمل روٹین میں واپس آئے۔ اب یہاں ایک انتہائی زبردست بات سامنے آتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ مسلمان صرف طبی فوائد کے لیے روزہ نہیں رکھتے، لیکن اس کے اثرات واقعی حیران کن ہیں۔ جی، سائنسی دنیا اب اس پر بہت ریسرچ کر رہی ہے۔ ایگزیکٹلی 1994 میں کاسابلانکا میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تھی جس کا موضوع تھا ہیلتھ اینڈ رمضان۔ اس کانفرنس میں پیش کی گئی 50 ریسرچ سٹڈیز کے مطابق روزے سے بلڈ شوگر، کولیسٹرول اور سسٹولک بلڈ پریشر میں نمایاں کمی آتی ہے۔ یہ بہت بڑے نتائج ہیں۔ بالکل، اور یہ غیر موذی شوگر، موٹاپے اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے ایک بہترین علاج کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اور اگر ہم اس اسلامی روزے کا موازنہ آج کل کے جدید کریش ڈائٹ پلان سے کریں تو ایک زبردست فرق سامنے آتا ہے۔ وہ کس طرح کا فرق؟ دیکھیں، رمضان کا روزہ کسی خطرناک کریش ڈائٹ جیسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیلوریز مناسب مقدار میں لی جاتی ہیں، بس ان کا وقت بدل جاتا ہے۔ یہ کوئی زبردستی مسلط کردہ فاقہ نہیں ہے۔ آپ سحری اور افطار میں مناسب غذا لے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اور پانی کے حوالے سے دیکھیں، 8 سے 10 گھنٹے پانی نہ پینے سے جو ہلکی سی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے نا، وہ دراصل جسم کے پانی محفوظ کرنے کے نظام کو متحرک کر دیتی ہے۔ یہ عمل خلیوں کو ریپیئر کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے طوالت عمر یعنی لانجیویٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوچئے، جو چیز بظاہر ایک تکلیف لگ رہی ہوتی ہے وہ جسم کے لیے شفا بن جاتی ہے، اور صرف جسمانی نہیں، روزے کے نفسیاتی اثرات بھی لاجواب ہیں۔ چونکہ خون میں گلوکوز ایک متوازن سطح پر رہتا ہے، اس لیے لوگوں کا رویہ بہتر ہوتا ہے اور جرائم کی شرح تک کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک پورا سماجی انقلاب ہے۔ بالکل، اور مجھے اس میں ایک نقطہ بہت پسند آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے یا غصہ دلائے تو آپ نے بس یہ کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ ایک جملہ ایک نفسیاتی سرکٹ بریکر کا کام کرتا ہے جو آپ کے غصے کو وہیں کاٹ دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ذہن کا بہت مضبوط کنٹرول ہے، اور اسی کنٹرول کے ساتھ ساتھ عبادات کی فزکس بھی دیکھیں۔ ہم نے تراویح کی بات کی۔ عبادات میں محض کھڑے ہونے اور جھکنے سے جوڑوں کی ایک ہلکی اور بہترین ورزش ہوتی ہے۔ یعنی جسمانی ایکٹیویٹی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جی، اندازہ لگایا گیا ہے کہ نماز کے ہر ایک یونٹ، جسے رکعت کہتے ہیں، اس پر 10 کیلوریز خرچ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ اسے باقاعدگی سے پڑھنے سے یادداشت بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو اس تفصیلی جائزے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ رمضان محض بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جسم، ذہن اور روح کی ایک مکمل ریگولیشن اور ٹریننگ ہے۔ میں 100% متفق ہوں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو انسان کو ایک بہتر انسان بننے کی ٹریننگ دیتا ہے، اور ہم وجہ طور پر یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے اثرات سال بھر قائم رہیں۔ اختتام پر میں سننے اور غور کرنے والوں کے لیے ایک فکر انگیز خیال چھوڑنا چاہوں گی۔ ہم نے اپنے ماخذ میں پڑھا کہ خدا کا فرمان ہے
کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اگر ہم اس کی وجہ پر غور کریں تو روزہ ایک واحد ایسا امر ہے جسے کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھ سکتا۔ بالکل، یہ بالکل پوشیدہ ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ صرف آپ کے اور آپ کے پیدا کرنے والے کے درمیان ہے۔ اب ذرا اس خیال کو وسعت دیتے ہیں۔ جب انسان ایک ایسا کام اتنے سخت نظم و ضبط سے کرتا ہے جس پر اسے دنیا سے کوئی تعریف یا داد نہیں ملنی، تو یہ خاموش اور پوشیدہ خود احتسابی کی مشق زندگی کے دیگر حصوں میں جہاں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہماری دیانتداری اور کردار کو کس حد تک بدل سکتی ہے۔ ایک پوشیدہ نظم و ضبط ظاہر کی دنیا پر کس قدر گہرا اور انقلابی اثر ڈال سکتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔